أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، اجعل هذا البلد آمنا، اجعل بنا دے، هذا البلد اس شہر کو، آمنا امن والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجر کو اور اپنے شیرخوار بچے اسماعیل کو لا کر مکہ کے مکہ کی اس جگہ پر جہاں پر کعبۃ اللہ موجود ہے، لق و دخ، بے آب و گیاہ صحرا میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جگہ آباد کرنا تھا اور یہاں اپنے کعبے کو بسانا تھا اور اس کی تعمیر کرنا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس شہر کے حق میں دعا فرمائی، مکہ کے حق میں دعا فرمائی، فرمایا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا۔ هذا البلد سے مراد یہ مکہ ہے، آمنا امن والا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا بنایا اور اس کو مخصوص حرمت عطا فرمائی، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن پا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے امن کی دعا فرمائی، اس لیے کہ امن و امان ایک کسی بھی سماج اور معاشرے اور ملک و ملت کی ایک بنیادی اور اساسی ضرورت اور حاجت ہے۔ اگر امن و امان نہ ہو تو پھر آدمی دوسری نعمتوں سے بھی مستفید اور متمتع نہیں ہو سکتا۔ اگر امن و امان نہ ہو تو پھر اگر اس کے پاس شاندار گھر ہو، مال و دولت کی ریل پیل ہو، تب بھی وہ ان سے صحیح طور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ امن و امان نہیں، ہر وقت خوف ہے۔ تو امن و امان کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے امن کے لیے خاص طور سے دعا فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، وجنبنی وبنی، اور تو بچا مجھ کو اور میری نسل کو، میرے بچوں کو، وجنبنی یعنی بچا، جنب یا جنوبو کا مطلب بچانا، دور کرنا، وجنبنی اور تو بچا مجھ کو، وبنی اور میرے بیٹوں کو یعنی میری اولادوں کو، اپنے لیے بھی دعا کی اور اپنے اولادوں کے حق۔ انسان اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہے اور یہ انسان کی فطرت، اور اس فطرت سے انبیاء کرام بھی مجرد نہیں ہے۔ انبیاء کرام بھی بنیادی طور سے ان میں بشری فطرت پائی جاتی ہے، تو وہ جہاں اپنے لیے خیر کے طالب اور دعا گو تھے، وہیں پر انہوں نے اس میں اپنی اولاد اور ذریت کو بھی شریک کیا اور فرمایا وجنبنی وبنی، اور بچا مجھ کو اور میری نسل کو یا میرے بیٹوں کو، ان نعبد الاصنام، بچا کس چیز سے؟
ان نعبد الاصنام، اس بات سے کہ ہم عبادت کریں الاصنام، بتوں کی، یعنی بت پرستی سے۔ تو دعا کی کہ اے اللہ مجھے اور میری اولادوں کو بت پرستی سے بچا کر رکھنا۔ اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے ایک برگزیدہ نبی ہیں، کیا وہ بتوں کی پوجا کر سکتے ہیں؟ یعنی بتوں کی پوجا کرنا ممکن ہے ان سے؟ ممکن نہیں بظاہر، لیکن پھر بھی اپنے اوپر خوف کر، وہ اللہ کے نبی ہیں لیکن پھر بھی اپنے اوپر ڈرتے ہیں، اپنی اولادوں پر ڈرتے ہیں کہ کہیں بت پرستی کا شکار نہ ہو جائے۔ کیونکہ جب سماج میں ہر طرف، سماج اور معاشرے میں بت پرستی عام ہوگی تو دیکھا دیکھی لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، اچھے لوگ بھی جو ہے برے ماحول میں بگڑ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے بت پرستی سے بچا کر رکھ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اپنے اوپر ڈرتے ہیں بت پرستی سے، اپنی اولادوں پر ڈرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا کر رکھے۔ اور آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو بالکل بے فکر ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں، کہتے ہیں بس ہم نے تو مسلمان ہیں، ہم سے کوئی شرک کا صدور ممکن ہی نہیں، ہم سے کسی شرک کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، اور بالکل بے خوف ہو جاتا ہے۔ اب جب آدمی کسی چیز سے بے خوف ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو اس میں اس کے واقع ہو جانے کا احتمال زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آدمی کسی چیز سے خوف کرتا ہے اور اس سے ہوشیار رہتا ہے اور بیدار رہتا ہے تو پھر وہ بہت احتیاط کرتا ہے اور اس برائی میں اس کے واقع ہونے کا احتمال بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ فرمایا وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اور بچا مجھ کو اور میری اولاد کو ان نعبد الاصنام، اس بات سے کہ ہم عبادت کریں اصنام کی، یعنی بتوں کی، صنم کی جمع اصنام۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ربی اے میرے رب، انہن بے شک انہوں نے، اضللن گمراہ کیا ہے، کثیرا من الناس بہتوں کو لوگوں میں سے، اے میرے رب انہن انہوں نے سے مراد ان اصنام نے، ان بتوں نے، اضللن گمراہ کیا ہے، اضل یضل سے گمراہ کرنا، کثیرا من الناس بہتوں کو، یعنی بہت سوں کو، من الناس لوگوں میں سے۔ اب انہوں نے گمراہ کرنے کی نسبت بتوں کی طرف دی، حالانکہ بت تو وہ بے جان ہے، بے جان مورتیاں ہیں، وہ تو کسی کو گمراہ نہیں کرتی، لیکن گمراہی کی نسبت ان کی طرف اس لیے دی کہ یہ بے جان بت یا یہ بے جان پتھر یہ لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہے تھے، اگرچہ کہ جو ہے انہوں نے لوگوں کو گمراہی کی طرف نہیں بلایا، دعوت نہیں دی، لیکن چونکہ یہ سبب بن رہے تھے، ان کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے تھے، تو اسی لیے گمراہ کرنے کی نسبت ان کی طرف۔ فرمایا ربی انہن اضللن، اے میرے رب بے شک انہوں نے گمراہ کیا ہے، کثیر من الناس بہت سو کو لوگوں میں سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر بھی خوف کیا، اپنی اولادوں پر خوف کیا، اس وجہ سے کہ دیکھ رہے ہیں کہ سماج کے اندر کتنے ہی لوگ ہیں، لوگوں کی اکثریت ہے جو شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہے۔ اب یہ سماج اور معاشرے کے اکثر لوگ جب شرک اور بت پرستی کے شکار ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دیکھا دیکھی اکثریت سے متاثر ہو کر ہاں کہیں ان کی اولاد یا ان میں سے کوئی بت پرستی کا نہ شکار ہو جائے، بڑی فکر ان کو ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ مجھے بچا کر رکھ اس گندی چیز سے، شرک سے، بت پرستی سے، مجھے میری اولادوں کو بچا کر رکھ۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی، بس جس نے بھی پیروی کی میری، تبع یتبع تبعا یعنی پیروی کرنا، اتباع کرنا، پیچھے چلنا، فمن تبعنی بس جس نے بھی پیروی کی میری، فإنہ منی
تو بے شک وہ مجھ سے ہے، یعنی جس نے میری پیروی کی، میرے راستے پہ چلا، تو وہ مجھ سے ہے، میرے منہج اور طریقے پر چلنے والا ہے، نیکوکار ہے، مومن ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے بھی نافرمانی کی میری، عصا یعصی عصیانا و معصیتا، نافرمانی کرنا، ومن عصانی، اور جس نے بھی نافرمانی کی میری، فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی، بے شک میں نے، اسکنت، بسایا ہے، اسکنا یسکنو اسکانن، بسانا، آباد کرنا، انی اسکنت، بے شک میں نے بسایا ہے، آباد کیا ہے، من ذریتی، میری ذریت کو، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، اور اولاد کی اولاد، یہ تو سلسلہ نسل چلتا ہے تو ذریت کہتے ہیں۔ بے شک میں نے آباد کیا ہے میری اولاد کو، بوادن، غیر ذی زرع، وادی میں، ایک وادی میں، وادن، ایک وادی میں، تو پہاڑوں کے درمیان جو میدانی علاقہ ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے، اسے وادی کہا جاتا ہے۔ تو ایک وادی میں، غیر ذی زرع، یہ وادی کی صفت ہے، یہ وادی ہے غیر ذی زرع، یعنی غیر ذی زرع کا مطلب ہے بغیر کھیتی والی وادی، یعنی یہاں پر کھیتی نہیں ہوتی، زرع کا مطلب کھیتی، ذی والی، ذی زرع کھیتی والی، غیر ذی زرع بغیر کھیتی والی، یعنی ایک ایسی وادی میں نے اپنے بچوں کو لا کے آباد کیا ہے جہاں پر کھیتی نام کی کوئی چیز نہیں، جہاں پہ زراعت نہیں ہوتی، وہاں کی مٹی زرخیز ہی نہیں ہے، یعنی مکے کی۔ لیکن اے اللہ، میں نے صرف تیرے حکم سے ان کو لا کر یہاں پر آباد فرمایا ہے، اس وادی غیر ذی زرع میں، اللہ کے حکم سے۔ کیونکہ انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان اپنے بچوں کو، خود بھی اور اپنے بچوں کو وہاں پر آباد کرنا چاہتا ہے جہاں پر کھیتی باڑی موجود ہو، جہاں پر زراعت ہوتی ہو، جہاں کی زمین زرخیز ہو، جہاں پر پانی کی فراوانی ہو، تاکہ جو ہے غذا کا مسئلہ نہ پیدا ہو، اناج اور غلے کا کی مشکل پیدا نہ ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بچوں کو لا کر یہاں پر آباد کیا، اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو لا کے ادھر آباد کیا اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، بے شک میں نے آباد کیا ہے میری ذریت کو، بوادن غیر ذی زرع، ایک وادی ہے غیر ذی زرع میں، اور اس کا ترجمہ ہم نے بتایا بغیر کھیتی والی وادی، جہاں پر زراعت نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، بیت، بیتی کا، بیت گھر، تک، بیتی کا تیرا گھر، المحرم محترم، حرمت والا، تیرے محترم گھر کے پاس۔ ربنا لیقین، محترم گھر سے مراد کعبۃ اللہ، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے ہمارے رب، لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ قائم کریں نماز۔ میں نے ان کو یہاں پر لا کے آباد کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ یہاں پہ خوب مزے کریں، زراعت کریں، کھائے پئیں۔ زراعت تو یہاں پر ہوتی ہی نہیں ہے، تو وادی غیر ذی زرع ہے، پھر اس لیے کس لیے آباد کیا؟ کہا تاکہ وہ نماز قائم، تاکہ تیری عبادت کریں، نماز قائم کریں، اور تیرے کعبہ کو آباد کریں۔ یہ مقصد، عظیم مقصد، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے ہمارے رب، تاکہ وہ قائم کریں نماز۔ فجعل افئدۃ من الناس، بس تو بنا دے، افئدۃ، کچھ کے دلوں کو، افئدہ، کچھ کے دلوں کو، فؤاد کی جمع ہے افئدہ، فؤاد کہتے ہیں دل، اس کی جمع ہے افئدہ، بس تو بنا دے کچھ دلوں کو، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے کچھ دلوں کو بنا دے، کیسا بنا دے؟ تہوی الیہم، تہوی، کہ وہ مائل ہو کر آئیں، الیہم، ان کی طرف، یعنی لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو ان مکے والوں کی طرف، میری ذریت کی طرف ان کے دل مائل کر، کہ وہ ان کی طرف
میلان قلب کے ساتھ ان کا دل ان کی طرف مائل ہو، اور وہ اسی میلان قلب کی وجہ سے بار بار مکے کو آئیں، مکے کا قصد کریں، مکے والوں کے پاس آئیں، میری ضروریت کے پاس آئیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یعنی ایسا نہ ہو کہ میری اولاد یہاں پر صحرا کے اندر اکیلی رہ جائے، کوئی وہاں پر نہ آئے، کیونکہ وہ صحرا ہے، بے آب و گیا ہے، وادی غیر ذی زرع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اکیلے رہ جائیں۔ اے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے کہ لوگ ان کی طرف آتے رہیں، قصد کرتے رہیں، اور یہ شہر آباد ہوتا رہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، پس تو بنا دے کچھ دلوں کو، من الناس لوگوں میں سے۔ کیسا بنا دے؟ تہوی الیہم، کہ وہ مائل ہو کر آئیں الیہم ان کی طرف، یعنی وہ دل مائل ہو کر آئیں۔ ہوا یہوی کا مطلب مائل ہو جانا کسی چیز کی طرف، الیہم ان کی طرف۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے دعا ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شہر کو امن کا گہوارہ بنانے کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے امن والا بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو مکے والوں کی طرف مائل کر دے تاکہ وہ وہاں پر کھنچ کر آتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ دیکھو ہر زمانے میں ہاں، ہزاروں اور لاکھوں حاجی اور معتمر مکہ کا قصد کر کے وہاں پر کشاں چلے آتے ہیں، شوق اور رغبت سے آتے ہیں، اور وہاں پر آ کر حج اور عمرے کے عبادات انجام دیتے ہیں۔ شوق اور رغبت دلوں میں بھرا ہوتا ہے، ایک بار آدمی آتا ہے، بار بار ادھر واپس آنے کو شوق کرتا ہے، دل کرتا ہے۔ یہ وہی دعا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور تو رزق دے ان کو، وَارْزُقْهُم، رزق عطا فرما ان کو، من الثمرات، پھلوں سے، پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو ایک تو اللہ انہوں نے دعا کی تھی مکہ والوں کے لیے، امن کی دعا کی، اور دعا کی دوسری کہ انہیں رزق عطا فرما۔ امن اور رزق یہ دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ اور اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، تو پہلے انہوں نے امن کی دعا کی، رزق سے پہلے امن کی دعا کی، کیونکہ رزق سے بھی زیادہ اہم امن ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں کا، کسی شہر کا، کسی بستی کا، کسی ملک کا امن و امان ختم ہو جائے تو پھر لوگ وہاں سے چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں، ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو امن بہت ضروری ہے۔ فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے ان کو پھلوں کا، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، شاید کہ وہ شکر کریں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ مکے والے وہ ایک بے آب و گیا صحرا میں رہتے ہیں، لیکن ہر طرف سے رزق ان کی طرف کھینچ کر چلا آتا ہے، اور ان کے پاس سامان رسد میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ حج کے موسم میں بھی جہاں پر 20 لاکھ سے زیادہ حاجی ایک وقت میں جمع ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی کمی نہیں آتی، نہ اناج غلے میں کمی آتی ہے، نہ پھلوں اور میووں میں کمی آتی ہے، نہ دیگر ضرورتوں اور حاجتوں میں کمی ہوتی ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق عطا فرما ان کو پھلوں کا، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، شاید کہ وہ شکر کریں۔ ربنا، آئے ہمارے رب، انک تعلم، بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، ما موصولہ ہے، موصولہ کا ترجمہ کریں گے جو، یا جس کو، ما نخفی، جس کو ہم چھپاتے ہیں، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ نعلن اعلان سے، اور ما نخفی اخفا سے ہے، چھپانا، اور اعلان ظاہر کرنا۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، یعنی ہمارے دلوں میں چھپا کر رکھتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما نعلن، اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، وما یخفی، اور نہیں چھپتی، خفیہ یخفا، خفان کا مطلب چھپنا، وما یخفی علی اللہ، اور نہیں چھپتی اللہ پر، من شیء، کوئی بھی چیز،
فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان، آسمان میں اور نہ زمین، کوئی بھی چیز، یعنی کوئی رتی چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز بھی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، الذی جس نے، وہب عطا کیے مجھے، لی مجھے، وہب، وہب یہب ہبتن، عطا کرنا، اسی سے لفظ ہے ہبہ، ہبہ کا مطلب عطیہ، بخشش، اور اسی سے لفظ ہے اللہ کا جو نام ہے الوہاب، الوہاب مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ عطا کرنے والا، دینے والا، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، اگر آپ اس کو ایک لفظ میں بولیں گے تو داتا، دینے والا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب خبر پرستوں نے یہ نام لا کر جو ہے غیر اللہ کے اوپر لا کے فٹ کر دیا، یہ تو الوہاب کا ترجمہ ہے، یہ تو اللہ کا نام، دینے والا تو اللہ ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی وہب لی، جس نے عطا کیے مجھ کو، وہب لی علی الکبر، بڑھاپے میں، علی الکبر بڑھاپے کے باوجود، الکبر کہتے ہیں بڑھاپے کو، دیکھیں الکبر یہ بڑھاپا ہے، الکبر یہ کہتے ہیں تکبر، دونوں میں فرق ہے، حرکت کا فرق، با کے اوپر اگر زبر ہے الکبر تو یہ ہو گیا بڑھاپا، اور اگر الکبر اس کا مطلب ہوتا ہے تکبر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے عطا فرمایا مجھے علی الکبری، بڑھاپے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا فرمائی اپنے فضل خاص سے، اسماعیل بھی عطا فرمایا، بعد میں اسحاق بھی عطا فرمایا، اسماعیل اور اسحاق، اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب البتہ سننے والا ہے دعا کو، سمیع، لسمیع الدعاء لام تاکید کا ہے، یعنی البتہ، سمیع سننے والا ہے، الدعاء دعا کو۔ رب اجعلنی، اے میرے رب، اجعلنی بنا مجھ کو، مقیم الصلاۃ، مقیم الصلاۃ قائم کرنے والا نماز، یعنی مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا، نماز کی پابندی کرنے والا بنا، اقام یقیم سے اسم فاعل مقیم، قائم کرنے والا، الصلاۃ صلاۃ کو، اے میرے رب بنا دے مجھ کو قائم کرنے والا نماز کو، ومن ذریتی اور میری ذریت کو بھی، میری اولاد کو بھی، تو انہوں نے اس میں بھی اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی، دیکھیں اپنی اولاد سے وہ کتنا لگاؤ اور محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اپنے لیے بھی، اور کہہ رہے ہیں میری من ذریتی، میرے اولاد کے لیے، اور کتنی فکر کر رہے ہیں، اور یہ بھی جو دعا کر رہے ہیں یہ ساری ان کی اخروی فکر کی زیادہ ہے، آخرت کی فکر زیادہ ہے، دین کے حوالے سے فکر زیادہ ہے، دعائیں بھی اسی حوالے سے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد۔ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب بنا دے مجھ کو نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد، تو اولاد کی فکر کرنا ضروری ہے، اولاد کو نمازی بنانا یہ آپ کی ذمہ داری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوهم علیہا اذا بلغوا 10، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیا، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو مار کے نماز، یہ نماز کی تربیت، تاکہ وہ نماز کے عادی ہو جائیں۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور قبول فرما لے دعا، میری دعا، اے ہمارے رب وتقبل اور تو قبول فرما دعا، میری دعا، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی معاف کر مجھے، ولی والدی اور میرے والدین کو، میرے ماں باپ کو۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ مشرک تھے، بت پرست تھے، آزر ان کا نام تھا، ان کے لیے کیوں مغفرت کی دعا کی، جبکہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے؟ تو اس کا جواب
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا، سورہ توبہ میں آ چکا ہے، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراہیم لأواه حلیم۔ اور ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے نہیں تھا مگر ایک وعدے کی وجہ سے جس کا وعدہ ابراہیم نے ان سے کیا تھا۔ پھر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس سے بیزارگی اور لا تعلقی ظاہر کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا استغفار کا، انہوں نے اس وعدے اپنے وعدے پر عمل کیا، لیکن بعد میں جب ان پر واضح ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس سے بیزارگی اور لا تعلقی کا اظہار کیا۔ تو یہ شروع میں ولی والدیہ اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنین کو، یعنی معاف فرما مجھے اور میرے والدین کو اور مومنین کو، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن قائم ہوگا حساب، یقوم قائم ہوگا، حساب کا مطلب یعنی جس دن حساب کتاب ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، اور تو ہرگز گمان نہ کر، حسبہ یحسب کا مطلب خیال کرنا، گمان کرنا، اور نون جو ہے نون مشددہ تاکید کے لیے ہے، ولا نہیں کی تاکید ہو رہی، ولا تحسبن اللہ، یعنی تو اور تو ہرگز گمان نہ کر، اسی لیے ہم نے اسے ہرگز کا لفظ کیا ہے، یہ تاکید ہے، نہیں کے اندر جو تاکید آئی ہے اس کو ہرگز کے ذریعے ظاہر کیا گیا۔ ولا تحسبن اللہ، اور تو ہرگز نہ گمان کر، نہ سمجھ، اور تو ہرگز نہ سمجھ اللہ کو، ولا تحسبن اللہ غافلا، غافل، اور تو اللہ کو ہرگز غافل نہ سمجھ، یعنی بے خبر نہ سمجھ، عما یعمل الظالمون، اس سے جو عمل کرتے ہیں ظالم۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، اے نبی تو ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں اس سے بے خبر اور غافل، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے عمل سے، ان ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہیں ہے، اللہ پوری خبر رکھتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن یہ ڈھیل ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ڈھیل ہے، ڈھیل دیتا ہے، رسی چھوڑتا ہے، ڈھیلی چھوڑتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو بڑی سخت پکڑ، جب پکڑتا ہے تو پھر مہلت بھی نہیں دیتا، جیسے کہ نیچے حدیث ہے دیکھیں، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اور تو ہرگز نہ گمان کر اللہ کو غافل، عما يعمل الظالمون، اس سے جو عمل کرتے ہیں ظالم۔ انما یؤخرہم، یہی کہ وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، یؤخرہم یعنی تاخیر کرتا ہے، یؤخر اخر یؤخر تاخیرا، تاخیر کرنا، دیر کرنا یعنی ڈھیل دینا، یہ بے شک وہ ان کو ٹائم دیتا ہے، یعنی تاخیر کرتا ہے، ٹائم دیتا ہے، وقت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ انما یؤخرہم، یہی کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، ہم ان کو، ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، لیوم، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، تشخص اس دن کے لیے کہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، فیہ اس میں، الابصار آنکھیں، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی آنکھیں بند نہیں ہو پائیں گی۔ آدمی جب کوئی اچانک اس کے اوپر بہت بڑی کوئی مصیبت والی خبر آ جائے یا خوف کی شدت ہو تو اس کی آنکھیں اسی طرح ایسی کھلی کی کھلی رہ جاتی، ہاں، بند نہیں ہوتی شدت خوف سے یا شدت غم سے، تو اسی طرح ان کی آنکھیں قیامت کے دن، ان ظالموں کی آنکھیں خوف کے مارے آنکھیں بند نہیں ہوں گی، پھٹی کی پھٹی رہیں گی یا کھلی کی کھلی رہیں گی۔ انما یؤخرہم، بے شک وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، لیوم، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، یہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جس میں آنکھیں، یعنی قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن کے لیے ڈھیل دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظالموں کو دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو بعض اوقات دنیا میں بھی ان کے برے اعمال کی سزا دیتا ہے، اور عام طور سے ظلم اور زیادتی کی سزا ظالم کو دنیا میں بھی اللہ چکاتا ہے، لیکن ان کے بدلے کی اصل جگہ وہ آخرت،
اور اللہ تعالیٰ بعض کو اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سزا انتظار کرتی ہے، لیکن بعض کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان کو سزا نہ دے، لیکن آخر وہ بچ کر کہیں جانے والے تو نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جائیں گے اور وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ انما یؤخرہم، بے شک وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، لیوم، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، کھلی کھلی رہ جائیں گی جس میں نگاہیں، مہطعین، دوڑ رہے ہوں گے، وہاں پر حشر کے دن اٹھیں گے تو تیز دوڑتے ہوئے جائیں گے، مقنعی رؤوسہم، اٹھائے ہوئے اپنے سروں کو، سر ایسا اٹھائے ہوئے تیز دوڑتے ہوئے محشر کی طرف جائیں گے، مقنعی رؤوسہم، مہطعین کا مطلب دوڑتے ہوئے، مقنعی اٹھائے ہوئے، رؤوسہم اپنے سروں کو، لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں پلٹے گی، لا یرتد، ارتد یرتد ارتدادا، پلٹنا، اسی سے جو دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرتا ہے اسے مرتد کہتے ہیں۔ مرتد کیا یعنی دین اسلام سے وہ پلٹ گیا، تو ارتد کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، لا یرتد، نہیں پلٹے گی، ان الیہم، ان کی طرف، طرفہم، ان کی آنکھیں، طرف کہتے ہیں آنکھ کو، تو ان کی طرف یعنی آنکھیں پلٹ کر نہیں آئیں گی، بلکہ جھپکیں گے نہیں، اس طریقے سے یہ حال ان کا اس لیے ہوگا خوف کی شدت کی وجہ سے، وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل، افئدتہم، فؤاد کی جمع افئدہ، اور ان کے دل ہوا، پریشان ہوں گے، وَأَنذِرِ النَّاسِ، اور تو ڈرا لوگوں کو، وَأَنذِرْ، أَنذَرَ يُنذِرُ إِنذَارًا، ڈرانا، اور اسی سے نذیر ہے ڈرانے والا، تو نبی کی اللہ کے نبی کی صفات میں سے ایک صفت نذیر ہے یعنی ڈرانے والا، وَأَنذِرْهُمْ، اور تو ڈرا، الناس، لوگوں کو، یوم، وہ دن، یأتیہم العذاب، وہ دن کہ جب آئے گا ان کے پاس عذاب، فیقول الذین ظلموا، بس کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، ہمیں مہلت دے، الی اجل قریب، ایک قریب کے وقت تک، یعنی کل قیامت کے دن جب عذاب کو ظالم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ایک چانس دے دے، ہمیں تھوڑے وقت کے لیے مہلت دے دے، نجیب دعوتک، ہم قبول کریں گے تیری دعوت، ہمیں چانس دے دے تاکہ ہم دوبارہ تو رسول اور پیغمبر بھیج، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، نجیب دعوتک، اجاب یجیب سے نجیب، ہم قبول کریں گے دعوتک، تیری دعوت، ونتبع الرسل، اور ہم اتباع کریں گے پیغمبروں کی، وہاں پر کہیں گے، ہاں جب عذاب سامنے دیکھیں گے تب کہیں گے ہمیں چانس دے دے، ہاں ہم جو ہے تیری دعوت کو بھی قبول کریں گے، تیرے نبیوں کی پیروی بھی کریں گے، ابھی اب کیا ہونے والا ہے، ابھی تو چانس نہیں، ختم ہو گیا، اسی لیے توبہ کرنا ہے تو دنیا میں توبہ، جب تک زندگی ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، توبہ کا وقت ہے، توبہ آپ کر لو، اگر کوئی توبہ نہیں کرے گا، ضد کرے گا، سرکشی کرے گا، وہاں پر پہنچے گا، وہاں تو ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا لیکن وہاں کی توبہ سے کوئی فائدہ نہیں، اولم تکونو، اور اولم تکونو اقسمتم، اور کیا تم نے قسمیں نہیں کھائی تھیں، ان سے کہا جائے گا وہاں پر، ان ظالموں سے وہاں جواب میں کہا جائے گا، اولم تکونوا اقسمتم، اور کیا تم نے وہاں قسمیں نہیں کھائی تھیں، اقسمتم، اقسم یقسم اقساما، قسم کھانا، اور کیا تم نے قسمیں نہیں کھائی تھیں، من قبل، پہلے دنیا میں کیا تم نے قسمیں نہیں کھائی تھیں، مالکم من زوال، کہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی زوال، کہ تم زائل ہونے والے نہیں ہو، ختم ہونے والے نہیں ہو، تم نے تو دنیا میں قسمیں کھا کر کہا تھا، اب کیوں پریشان ہو رہے ہو، اب کیوں توبہ کی بات کرتے ہو، اب کیا پچھتانے سے فائدہ ہے، اولم تکون اقسمتم، دنیا میں تو تم نے بڑی تکبر کیا، سرکشی کی، قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم کو زوال آنے والا نہیں، اولم تکون اقسمتم، اور کیا تم نے قسمیں نہیں کھائی تھیں، من قبل، پہلے، مالکم من زوال، کہ نہیں ہے تمہارے لیے زوال، وسکنتم، اور تم نے سکونت اختیار کی تھی، تم رہے تھے، سکن یسکنو کا مطلب رہنا، رہائش اختیار کرنا، وسکنتم، اور تم رہے تھے، فی مساکن الذین ظلموا، ٹھکانوں میں، الذین ظلموا، ان کے جنہوں نے ظلم کیا،
یعنی تم پہلے سے جو ظالم تھے ان کے ٹھکانوں میں تم نے سکون اختیار کی. یعنی بہت ساری بستیاں ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آ چکے ہیں، وہاں پر ان کے کھنڈرات موجود ہیں، ان کی بستیوں کے نشانات موجود ہیں، اور تم وہاں پر رہتے ہو، اور ان ظالم قوموں پر جو عذاب آیا تھا ان کو جانتے ہوئے بھی تم نے ان سے عبرت حاصل نہیں کی. تم انہی کے درمیان تو رہتے تھے، ان گزرے ہوئے ہلاک شدہ ظالموں کی بستیوں میں تم زندگی گزارتے تھے، وہاں پر تم نے سکونت اختیار کی تھی، اس میں ان کی بستیوں میں یا اس کے قریب اور میں اطراف و اکناف میں. ہاں، لیکن پھر بھی تم نے عبرت حاصل نہیں کی. کتنے افسوس کا مقام. وَسَكَنْتُمْ، اور تم رہے تھے، فی مساکن الذین ظلموا، ان کے ٹھکانوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا. مساکن مسکن کی جمع ہے، یعنی گھروں میں، ٹھکانوں میں. اور تم رہے تھے ان کے ٹھکانوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا انفسہم، اپنی جانوں پر. وتبین لکم، اور واضح ہو گیا تھا تمہارے لیے. تبین یتبین، واضح ہو جانا، اور واضح ہو گیا تھا تمہارے لیے. کیف فعلنا بہم، کہ کیسے ہم نے کیا تھا ان کے ساتھ، یعنی ہم نے ان ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، تمہیں معلوم تھا. وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے بیان کر دی تھی تمہارے لیے مثالیں. یعنی ہم نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مثالیں بھی بیان کر دی تھی، پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر دیے تھے، تاکہ اگر کوئی نہیں بھی جانتا تھا تو جان لے اور معلوم کر لے، تاکہ کل کے دن یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم. وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے بیان کر دی تھی تمہارے لیے مثالیں. وقد مکروا مکرہم، اور تحقیق وہ چالیں چلیں، اپنی چالیں. مکر یمکرو، مکر کرنا، سازش کرنا، تدبیر کرنا، چال چلنا. اور یقیناً انہوں نے چالیں چلی، مکرہم، اپنی چالیں، یعنی انہوں نے دنیا کے اندر ان ظالموں نے بڑی سازشیں کی، ان لوگوں نے بڑی چالیں چلی، نبیوں کے خلاف، دین کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف. وقد مکروا مکرہم، اور تحقیق وہ چالیں چلے تھے، مکرہم، اپنی چالیں. وعند اللہ مکرہم، اور اللہ کے پاس ہیں ان کی چالیں. یعنی یہ جتنی بھی چالیں چلیں، لیکن ان کی چالیں کامیاب ہونے والی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سب پر غالب، ان سب کی چالوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اور ان کا توڑ کرنا بھی جانتا ہے، اور اللہ کی تدبیر وہی غالبہ کر رہی ہے. وقد مکروا مکرہم، اور تحقیق وہ چالیں چلے تھے، اپنی چالیں. وعند اللہ مکرہم، اور اللہ کے پاس ہے ان کی چالیں. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اور اگرچہ کہ ان کی چال ایسی ہے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اور اگرچہ کہ ان کی چال ایسی ہے. لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ بھی. لِتَزُولَ زَالَ يَزُولُ زَوْلًا یا زوالاً، ٹل جانا، ہل جانا. یعنی اگرچہ کہ ان کی چالیں اتنی خطرناک ہیں، ان کی سازشیں اتنی بھیانک ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی چالوں کی شدت سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے. اتنی ان کی خطرناک سازشیں اور چالیں ہیں. لیکن ان کی ایسی چالوں سے کچھ ہونے والا تو نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بڑھ کر یہ طاقتور نہیں. اللہ تعالیٰ پر یہ اپنی چالوں سے غالب نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری چالوں کو، اگرچہ کہ ان کی چالیں بڑی مضبوط تھیں، بڑی قوی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو ناکام اور نامراد فرمایا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو نیست اور نابود کر دیا، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی اور کامیابی عطا فرمائی. وقد مکروا مکرہم، اور آج بھی دیکھیں دنیا کے جو قرآن جب پڑھتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے موجودہ حالات کے اوپر بھی اس کو فٹ کرتے جانا چاہیے. آپ دیکھیں دنیا میں دشمنان اسلام کتنی چالیں چلتے ہیں، کتنی سازشیں کرتے ہیں، کیا کیا جو ہے تدبیریں کرتے رہتے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. لیکن ہونے والا کچھ نہیں. آخر یہ کتنا جو کرنا چاہیں کر لیں، آخر میں اللہ ہی غالب آنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اہل ایمان کو کافروں پر غلبہ عطا. وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ. پس تو ہرگز نہ گمان کر اللہ کو، مخلف وعدہ رسلہ، خلاف کرنے والا، کہ وہ خلاف کرنے والا ہے. پس تو ہرگز گمان نہ کر اللہ کو کہ وہ خلاف کرنے والا ہے، وعدہ، اپنے وعدے کا.
رسولہ، اپنے رسولوں سے. یعنی تو ہرگز یہ خیال نہ کر، یہ گمان نہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی کر. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس کو ضرور پورا کر. تو ہرگز یہ نہ خیال کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے اس کو، اس کی خلاف ورزی کرے گا، اس کو پورا نہیں کرے گا. ایسا ہرگز خیال نہ کرنا، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. فلا تحسبن اللہ، بس تو ہرگز گمان نہ کر اللہ کو کہ وہ مخلف وعدے، کہ وہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کا، یعنی خلاف ورزی کرنے والا ہے اپنے وعدے کی. رسولہ، اپنے رسولوں سے، یعنی اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی اللہ نہیں کرتا بلکہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ بہت زبردست، ذو انتقام، انتقام لینے والا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے دشمنوں سے، مومنین کے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے انتقام لے گا اور بدلہ لے گا. اور لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن تبدل الارض، بدل دی جائے گی. بدل یبدل تبدیلا، تبدیل کرنا، بدل دینا. اس دن تبدل الارض، بدل دی جائے گی یہ زمین، غیر الارض، دوسری زمین سے، والسماوات، اور آسمان بھی. تو قیامت کے دن جو تبدیلیاں آئیں گے اس زمین اور آسمان میں اور زمین اور آسمان کے درمیان والی مخلوقات میں، ان تبدیلیوں کا اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر آیتوں میں، صورتوں میں ذکر فرمایا. انہیں میں سے ایک تبدیلی یہ آئے گی کہ آسمان بدل دیے جائیں گے، زمین بھی بدل دی جائے. زمین رہے گی لیکن وہ والی زمین نہیں رہے گی جو اب ہے. آسمان رہے گا لیکن وہ نہیں رہے گی، وہ نہیں رہے گا جو اب ہے. نیا آسمان اور نئی زمین تشکیل پائے. اب یہ تبدیلی کس انداز میں ہوگی؟ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے. ذات کی تبدیلی، یعنی آسمان، یا آسمان ختم ہو جائے گا، دوسرا آسمان اللہ رکھے گا، پوری ذات تبدیلی. یا یہ زمین یہ نہیں رہے گی لیکن وہی نئی زمین اللہ تعالیٰ لائے، یہ بھی ذات کی تبدیلی. دوسرا اس میں صفات کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو، آسمان کو کی صفات بدل دی جائیں گی، اس کے اندر ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی کہ وہ پہلے سے بالکل بدل جائے گی. زمین میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی کہ وہ پہلی والی زمین باقی نہیں رہے گی، کچھ نئی زمین ہو جائے گی. تو ذات کی تبدیلی بھی مراد ہو سکتی ہے اور صفات والی تبدیلی بھی مراد ہو سکتی ہے. اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آسمان اور زمین تبدیل ہوں گے تو پھر لوگ کہاں ہوں گے؟ جب آسمان اور زمین کی تبدیلی کا عمل جاری ہوگا تو پھر لوگ کہاں پر ہوں گے بھائی؟ لوگ تو پھر آسمان زمین کے بیچ میں تو ہوں گے، اور کہاں جائیں گے؟ اس سوال کا جواب دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. نیچے حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات کے متعلق پوچھا کہ پھر اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ جب آسمان اور زمین تبدیل ہو رہے ہوں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا پل صراط پر. یعنی یہ تبدیلی اس وقت واقع ہوگی جب لوگ پل صراط پر کھڑے ہوں گے اور یہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض، جب بدل دی جائے گی زمین غیر الارض، دوسری زمین سے، والسماوات، اور آسمان بھی، وبرزوا، اور وہ سب نکل پڑیں گے، للہ الواحد القہار، اللہ کے سامنے، الواحد جو واحد ہے، القہار قہار ہے. یعنی الواحد اکیلا ہے، القہار زبردست ہے. وترى المجرمین، اور تو دیکھے گا مجرموں کو، یعنی اس دن تو دیکھے گا مجرموں کو، یومئذ، اس دن، مقرنین، جکڑے ہوئے، مقرنین، جکڑے ہوئے، فی الاصفاد، زنجیروں میں، سرابیلہم، ان کے کرتے، سربال کی جمع سرابیل، سربال کہتے ہیں کرتا یا لباس، سرابیلہم، ان کے کپڑے یا ان کے کرتے یا ان کے لباس، من قطران، گندھک کے ہوں گے. قطران کہتے ہیں گندھک کو جو کالا مادہ ہوتا ہے ڈامر کی طرح، قطران اس کے کرتے ہوں گے، یعنی ان کے کرتے دمبک کے ہوں گے، گندھک کے ہوں گے. تو اس سے کرتے گندھک کے ہونے سے کیا ہوگا؟ کیونکہ گندھک جو ہے بہت تیزی سے آگ کو پکڑ لیتا ہے. گندھک وہ آگ کو بہت تیزی سے پکڑتا ہے تو وہ شدت کی آگ ان کے جسموں کے اوپر جم جائے گی. فرمایا سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے. وتغشا وجوہہم النار، تغشا اور ڈھانک لے گی ان وجوہہم، ان کے چہروں کو، النار، آگ. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو، ما کسبت، اس کا جو اس نے کمایا.
تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تیز حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ تبلیغ ہے لوگوں کے لیے. یعنی یہ قرآن یا یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہیں ظالموں کے متعلق اور ظالموں کے برے انجام سے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، یہ سب کچھ تبلیغ ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ تبلیغ ہے لوگوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے، اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے. وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں انما هو الہ واحد، کہ بے شک وہ ایک ہی معبود ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب، عقل والے. ھذا بلاغ للناس، یہ تبلیغ ہے لوگوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے. وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں انما هو الہ واحد، کہ بے شک وہ تو ایک ہی الہ ہے. وَلِيَذَّكَّرَ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب، عقل والے. تو یہاں پر سورہ ابراہیم ختم ہوا.